ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ بڑے اطمینان سکون سے حکومت کرتا تھا۔ اس کا ملک خوشحال اور رعایا مالا مال تھی۔ سلطنت میں چھوٹے بڑے، آقا غلام سبھی خوشی سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک رات بادشاہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کی خوابگاہ کی چھت میں ایک لومڑی دم سے بندھی لٹک رہی ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو خواب کا مطلب سمجھنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ صبح اس نے اپنے سب وزیر اور مشیر کو طلب کیا اور اس خواب کی تعبیر جاننے کی کوشش کی مگر ان میں سے کوئی بھی خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ بادشاہ نے اپنے ملک میں یہ اعلان کروایا کہ جو شخص بادشاہ کے خواب کا مطلب بتائے گا اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔ تیسرے روز سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شاہی محل میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ایک مفلس کسان محل میں جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ راستے کے دونوں طرف بڑے بڑے پہاڑ کھڑے تھے۔ کسان نے دیکھا کہ راستے کے موڑ پر ایک سانپ اپنا پھن پھیلائے اٹھائے بڑے مزے سے جھوم رہا ہے۔ سانپ کی نظر جب کسان پر پڑی تو بولا، صبح بخیر کسان بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ کسان نے بادشاہ کے خواب کا قصہ سنایا۔ کوئی بات نہیں، سانپ نے جواب دیا، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ بادشاہ تمہیں جو دے گا اس کا نصف حصہ مجھے دو گے تو میں تمہیں خواب کا مطلب بتاتا ہوں۔ کسان یہ سن کر بڑا خوش ہوا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ سب انعام سانپ کے سامنے رکھ دے گا۔ یہ سن کر سانپ نے کہا، میں انعام کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کروں گا، ایک حصہ تمہارا ہوگا اور ایک حصہ میرا ہوگا۔ خیر، اب بادشاہ سے جا کر کہو کہ لومڑی کا مطلب ہے کہ تمہاری بادشاہت میں فریب، دھوکہ، غداری، بددیانتی اور رشوت ستانی موجود ہے۔ سانپ کا شکریہ ادا کر کے محل کی جانب روانہ ہوا۔ اس نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی تو یہ تعبیر بادشاہ کے جی کو لگی اور اس نے کسان کو بہت سی دولت دی۔ اتنی دولت پا کر کسان کی نیت میں فتور آ گیا، اس لیے وہ دوسرے راستے سے اپنے گھر روانہ ہوا تاکہ سانپ کو اس کا حصہ نہ دینا پڑے۔ مدت بعد بادشاہ نے پھر ایک خواب دیکھا کہ اس کی خوابگاہ کی چھت کے درمیان دھاگے سے بندھی ہوئی ننگی تلوار لٹک رہی ہے۔ صبح کو بیدار ہوتے ہی بادشاہ نے کسان کو بلوایا۔ اب کسان بہت پریشان ہوا، بہرحال اسے مجبوراً پہلے راستے سے جانا پڑا۔ جب وہ پہلی جگہ پہنچا جہاں اس نے سانپ دیکھا تھا، اب وہاں سانپ کا نام و نشان نہ تھا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے پکارا، اے سانپ بھائی، ایک گھڑی کے لیے یہاں تشریف لے آئیے، مجھے آپ سے نہایت ضروری کام ہے۔ جب تک سانپ اسے نظر نہ آیا وہ زور زور سے یہی چلاتا رہا۔ آخر کار اسے سانپ کی آواز آئی، اب کیا چاہیے تمہیں؟ اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کسان نے نیا خواب سنایا اور سانپ سے گڑ گڑا کر مدد مانگی۔ سانپ نے جواب دیا، بادشاہ سے کہو کہ ننگی تلوار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دشمن ملک کے اندر اور باہر تیار کھڑے ہیں۔ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ جنگ کے لیے فوراً تیاری کرے اور اپنے دشمنوں پر حملہ کر دے۔ سانپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کسان محل کی طرف روانہ ہوا۔ بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر سنی تو اس بار بادشاہ نے کسان کو مالا مال کر دیا۔ اس مرتبہ کسان انعام لے کر پہلے راستے سے اپنے گھر روانہ ہوا۔ پگڈنڈی پر سانپ بیٹھا ہوا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کسان کو دیکھتے ہی سانپ بولا، لاؤ بھائی میرا حصہ، یاد ہے نا تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو؟ کیسا حصہ؟ کسان یہ کہتے ہوئے تلوار سونت کر سانپ پر پل پڑا اور سوراخ میں گھستے ہی سانپ کی دم کاٹ دی اور پھر مزے مزے سے اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ چند روز بعد پھر بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کی چھت سے ایک ذبح کی ہوئی بھیڑ لٹک رہی ہے۔ صبح کو بادشاہ نے پھر کسان کو بلوایا۔ اب کسان کے اوزان خطا ہو گئے اور وہ سوچنے لگا، اب میں کیسے بادشاہ کے پاس جا سکتا ہوں؟ دوبارہ تو سانپ نے مدد کی تھی، اب تو سانپ بھی مجھے کچھ بتانے سے رہا۔ مجھے دیکھ کے وہ نفرت سے منہ پھیر لے گا کیونکہ میں نے سانپ کی بھلائی اور نیکی کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیا ہے۔ تاہم کسان کو اور کوئی راستہ نہ سوجھا، لہٰذا وہ پہلے ہی راستے سے روانہ ہوا اور پرانی جگہ پر پہنچ کر پکارنے لگا، ارے سانپ بھائی، ارے سانپ بھائی، پل بھر کے لیے یہاں آئیے، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔
کافی دیر تک کسان چلاتا رہا۔ آخر سانپ اپنے بل سے باہر نکلا اور کسان نے اپنی پریشانی بتائی۔ سانپ بولا، اگر تم بادشاہ کا عطا کردہ انعام کا نصف حصہ مجھے دینے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ کسان نے کئی قسمیں کھا کر سانپ کو یقین دلایا کہ اس مرتبہ وہ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ سانپ بولا، بھیڑ کا مطلب ہوتا ہے کہ اب بادشاہ کی سلطنت میں امن و امان ہوگا اور لوگ بھیڑوں کی مانند رہ سکیں گے، امن پسند اور آپس میں پیار محبت سے رہیں گے۔ کسان نے سانپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور بادشاہ کے ہاں روانہ ہوا۔ بادشاہ اس خواب کا مطلب سن کر بہت خوش ہوا اور کسان کو پہلے سے زیادہ تحائف دیے۔ کسان پرانے راستے سے گھر روانہ ہوا۔ سانپ راستے میں اس کا منتظر تھا۔ کسان نے اس کے سامنے سب تحائف ڈال دیے۔ آپ نے کمال تحمل مزاجی سے کام لیا اور جو کچھ بادشاہ مجھے پہلے دے چکا ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کسان نے سانپ سے کہا اور پھر بڑی عاجزی سے معافی مانگنے لگا۔ سانپ بولا، تمہیں افسوس کرنا چاہیے، نہ پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تمہارا قصور نہیں تھا۔ پہلی مرتبہ جب تم یہاں آئے تھے تو اس وقت تمام لوگ دھوکے باز اور جھوٹے تھے۔ ملک میں غداری اور فریب دہی کا دورہ تھا، اس لیے تم بھی دغا باز نکلے اور اپنے وعدے کے باوجود بادشاہ سے انعام حاصل کر کے دوسرے راستے سے اپنے گھر پہنچ گئے۔ دوسری مرتبہ ہر طرف جنگ کا چرچا تھا اور لوگ آپس میں قتل و غارت گری پر آمادہ تھے، تو تم بھی بغیر کسی وجہ سے مجھ سے الجھ پڑے اور میری دم کاٹ دی۔ اب کی بار ہر طرف امن و امان ہو رہا ہے اور لوگ نفرت کو پیار سے رہنے لگے ہیں، تو تم بھی میرے لیے تحفے لے آئے اور مجھ سے حصہ بانٹنے کے لیے تیار ہو۔ جاؤ، خدا کی رحمت ہو تم پر، مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر سانپ اپنے بل میں واپس چلا گیا۔